یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی قیمت ظاہر کرے گا۔ آخرت کے میدان میں اس کی قیمت ہوگی۔ مومن کو اپنے ایمان کی بنیاد پر حق تعالیٰ شان محشر کے میدان میں بہت بڑی تسلی دے دے گا۔ جہاں حق تعالیٰ شان بے ایمانوں کے بارے میں یہ اعلان کرے گا کہ ان سب کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ آیات میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں انصاف کرے اپنے بندوں میں، اپنی بندیوں میں، اپنی مخلوق میں پورا انصاف ہوگا، کوئی چال بازی نہیں چلے گی۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف کا معاملہ کرے گا۔ جب جانوروں میں خدا وحدہ لا شریک لہ انصاف کر لے گا، اللہ تعالیٰ سارے جانوروں سے کہے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو، چرند پرند درند سب کو اللہ تعالیٰ کی مٹی بنا دے گا۔ اس منظر کو وہ بے ایمان جس کے پاس ایمان کی نعمت، ایمان کی یہ قیمتی دولت نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ کیا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا کہ میرے ساتھ دوزخ کا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ ایمان کی نعمت ہمیں آپ کو دی گئی ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا آدمی اللہ کے ساتھ ایک عہد و قرار کرتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا۔ یہ خالی زبانی جمع خرچی نہیں ہے۔ اس بات کا قرار ہے کہ اللہ میں تجھے مانوں گا جیسے تجھے ماننے کا حق ہے، تیرے رسول کو مانوں گا جیسے تیرے رسول کے ماننے کا حق ہے، تجھے مانوں گا میں، اور میں تیری مانوں گا، تیرے رسول کی مانوں گا۔ اس کا نام کلمہ ہے۔ یہ آدمی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات و صفات کا یقین اپنے دل پہ بٹھا دے۔ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی صفات میں ایک ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لیکن وہ اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، بڑے سے بڑا مقرب کوئی پیغمبر ہو لیکن اللہ کی صفات میں کوئی اس کا بھاگیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ وہ مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں۔ وہ آقا ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں۔ اللہ کی ذات صفات کا آپ کی دل میں یقین، وہ اکیلا ہے اور اس نے اکیلے ہی نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، خالق السماوات والارض۔ زمین آسمان اللہ نے تنے تنہا پیدا کیا، انوکھے انداز میں پیدا کیا۔ اللہ نے اس کا کوئی نہ نقشہ تیار کروایا، نہ اس کا کوئی سیمپل بنوایا، نہ اس کی کوئی ڈیزائن پہلے تیار کی گئی، نہ اس کا کوئی مٹیریل چوائس کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی کمیٹی بنائی گئی۔ اس نے جیسے چاہا، جو چاہا، جس طرح چاہا، آسمان تیار ہو گئے، زمین تیار ہو گئی، بچ گئی۔ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور آسمان بھی ایسا اللہ نے بنایا کہ بغیر عمد ترونہا، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، نہ سیدھا بیم ہے نہ پھوپا بیم ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں چلے جاؤ، دنیا کے کنارے پر چلے جاؤ، آسمان کے لیے کوئی بیم نظر نہیں آئے گا۔ برسوں سے ہے، اس میں کوئی درار نہیں ہے، پٹن نہیں ہے،
انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی عمارت 100 150 200 سال کے اندر وہ پرانی کھنڈیر اور ویران بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، لیکن اس آسمان کے اندر میرے عزیز و میرے بھائیوں کوئی پرانے پن کا کوئی نشان نہیں، کہیں پھٹن نہیں. زمین کو اس نے بچھایا، اتنا سخت نہیں بنایا کہ آدمی کھودنا چاہے تو کھود نہ سکے، اور اتنا نرم ڈھیلا نہیں بنایا کہ اس پر کوئی عمارت قائم نہ ہو سکے، چلنا چاہے تو چل نہ سکے. معتدل انداز سے اللہ نے زمین بنایا کہ اس پر چلنا چاہو چل سکو، کھودنا چاہو کھود سکو. یہ سات زمین اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بچھا دیا. جب یہ ہل رہی تھی فرشتوں نے اللہ سے کہا یہ ہل رہی ہے، یہ ہل بہت رہی ہے. اللہ نے کہا کوئی فکر نہیں، صبح دیکھ لیں. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میخیں گاڑ دی، پہاڑ پیدا کر دی، ہیلے مار دیے پہاڑوں کو پیدا کر. جیسے پٹیا ہلتا ہے، لکڑا ہلتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہتھوڑی اور کھیلی لے کر اس کو پیٹتا ہے، پیٹ کر دیتا ہے. اللہ نے زمین پر جہاں جہاں پہاڑ پیدا کیا ہے، یہ پہاڑ تعالیٰ شانوں کی بنا ہوئی کھیلیاں ہیں، کھلے ہیں، میخے ہیں جو اللہ نے زمین پر فٹ کر دی ہے تاکہ یہ زمین ہلے. آسمان میں اللہ نے ہر آسمان کی مخلوق پیدا کر دی. ہم تو صرف جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. نیچے انسانوں کی روشنی کا انتظام، آسمان کے نیچے سورج، چاند، ستارے، سیارے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا. سارے جہاں میں روشنی. زمین میں اللہ نے یہ استعداد پیدا کر دی، یہ پھل اگاویں، پھول اگاویں، اناج اگاویں، گلے اگاویں. اس پر اللہ نے سمندروں کو پیدا کر دیا، دریاؤں کو، ندیوں کو، تالابوں کو اللہ نے بنا دیا. اور خدا وحدہ لا شریک لہ نے ایک ایسا حیرت انگیز نظام اپنی قدرت سے قائم فرمایا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں کبھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہ کرنے والا کون ہے بولو؟ کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر اسے رکھا، 9 مہینے تک ماں کا خون اس کی غذا بنایا، اور خدا وحدہ لا شریک لہ نے اس کو پھر ماں کے پیٹ سے نکالا. یہ چھوٹا سا ہے، ہر چیز میں اپنے والدین کا محتاج ہے. اللہ نے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو رونا سکھایا، بولنا نہیں سکھایا، رونا سکھایا. یہ روتا ہے، ماں باپ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. خدا وحدہ لا شریک لہ نے اسے پلنے بڑھنے تک ساری چیزوں کا انتظام کیا. غذاؤں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری غذائیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اس کو جو چاہیے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہر آدمی کی روزی مقدر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے ساتھ اکٹھی ساری روزی نہیں دیتی کہ زندگی بھر جتنی روٹیاں، جتنا چاول، جتنا گوشت، جتنا پھل، جتنی ترکاریاں، جو کھانا ہے اکٹھا نہیں بھیج دیا. اگلے مہینے کے لیے 60 سال کی طرح ہوتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہنا. اگر ایسا نظام ہوتا تو آدمی اپنے رزق کو نہیں سنبھال سکتا، خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا. اللہ تعالیٰ روز دیتا ہے. کیا دیتا ہے بولو؟ روز دیتا ہے. اس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے. میری اور آپ کی کل کی کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو نہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں کل کیا کھانا ہے. آدمی، علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایسی آدمی کے لیے طے کر کے رکھی ہے کہ جہاں وہ چیز ہوتی ہے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. ایک موت ہے. اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ جس کو جس زمین پر مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر پہنچا دیتا ہے، اور جس کو جو کھانا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کو اس علاقے کے اندر پہنچا دیتا ہے. اس کا مقدر کا رزق وہاں ہے. ہم لوگ ایک ملک میں ہماری جماعت طے ہوئی، کئی مہینوں تک انتظار کیا، جماعت کا ویزا نہیں آ رہا تھا، کاغذات ہو گئے، بیٹھے رہے تقریباً سال پورا ہونے آیا. ایک دن سب ساتھی جمع ہو کہنے لگے کیا کرنا ہے، تم بدل دینا، کچھ کرنا، کچھ تو کرو یار، پورے سال بیٹھے رہے، کوئی کام دھندے کی بھی سوج نہیں پڑتی ہے.
میں نے کہا دیکھو صبر کرو، جو ہم کو اس ملک میں کھانا ہے، جو روٹی، جو چاول، جو مرغے، جو انڈے، جو کھانا ہے، جب اس ملک میں وہ ہماری روزی پہنچ جائیں گی ہم بھی انشاءاللہ پیچھے پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہمارا کھانے کی غذا وہاں پہنچی ہے، جب پہنچے گی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیچھے پیچھے پہنچا دے گا۔ آدمی کی رزق اللہ نے متعین کر کے رکھی ہے، کوئی آدمی کسی کا رزق دیتا نہیں ہے، نہ بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا انتظام ہے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت سے بندوں کے اندر اس کی بد گھٹ رکھی ہے، سب کو برابر نہیں، بلکہ اللہ نے کیا رکھا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، آزمائش ہے دنیا میں انسان دوسروں کے لیے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَهُ، اگر اللہ سارے بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سب سرکش بن جاتے، سب شرارت کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے قلعوں کے پاس سے گزرے، بنو قریظہ اور خیبر کے قلعوں کے پاس سے، ان کی مال دولت کو دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی، یار ایسی چیزیں تو اپنے پاس بھی ہونی چاہیے، جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے، کسی کے بنگلے کے پاس سے کہا تمہاری پاس بھی ہوئی ہے، کسی کی گاڑی کو دیکھا تو میرے پاس بھی ہو، آئے ذرا اندر رہے باپ میں رہے، تیرے لیے جو مناسب ہے وہی اللہ نے تجھے دے رکھا۔ ہمارے لیے جو مناسب ہے، جو ہم کو سائیکل، تو اللہ تعالیٰ سائیکل ہی دے گا، ہمارے لیے مناسب موٹر سائیکل ہی دے گا، وہ بھی مناسب ہے اللہ فور ویل ہی دے گا، ایک مالے کا مکان ہمارے لیے مناسب ہے خدا تعالیٰ اتنا ہی دے گا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی تمام مصلحتوں سے واقف ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ واقف ہمارے بارے میں کوئی نہیں، ہماری بیوی بھی نہیں، ہمارے بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مصلحتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو غریب رکھنا ہی پسند کرتا ہوں، اگر ان کا رزق وسیع کر دیا جائے تو یہ سب شرارت کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو مالدار رکھنا ہی مناسب ہے، اگر غریب کر دوں تو یہ مجھے بھول جاؤں، ان کو میں غریب بنا دوں تو کیا ہو جاؤں، یہ بھول جاؤں۔ تو جس کی جو مصلحت ہے اللہ اپنی حکمت کے فیصلوں کے اعتبار سے روزی کی کمی ذاتی ود گھٹ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کرتا ہے، لیکن دیتا تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کے راستے سے اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں بٹھاوے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ جس وقت کرتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماتھا اتنا دیا، کتنا ماتھا دیا بولو؟ اتنا، اور ماتھے میں بھیجا کتنا دے رکھا بولو؟ اتنا۔ اب اس بھیجے میں ہمیں ہماری خیر شر اچھائی برائی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے لمبی چوڑی استعداد بھی دے رکھی ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہمارا کونا ٹوٹا پڑے گا۔ آدمی جو اس حالت میں ہے، اس حالت کے اندر اللہ سے الحمدللہ کیا کہے بولو؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دال روٹی کھلا دی الحمدللہ، گوشت کھلا دیا الحمدللہ، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں سب کو یکساں کر دے تو کوئی کسی کے کام نہ ہو۔ اور بھنگی کیوں آئے گا ہمارے یہاں محلہ صاف کرنے کے لیے؟ ہری جن کیوں آئیں گے جھاڑو لگانے کے لیے؟ وہ بھی کروڑپتی ہے۔ موچی کیوں جوتے سیے گا؟ وہ بھی کروڑپتی ہے۔ بٹیارہ باورچی کیوں آئے گا شادی میں کھانا پکانے کے لیے؟ وہ بھی کروڑپتی ہے۔ اس کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اے بزرگ تھے کہنے لگے اللہ ساری دنیا میں فساد کی جڑ لالچ ہے، ساری دنیا میں فساد کی جڑ کیا ہے؟ لالچ ہے۔ کسی کے لیے دنیا میں مارا ماریاں ہوتی ہیں، کسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ حقوق مارتے ہیں، دعا کی اے اللہ سب کے دلوں سے لالچ نکالتے ہیں۔ پہنچے ہوئے آدمی تھے، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اب صبح اٹھے تو دیکھا گھر میں کام والی جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، جھاڑو مارنے کے لیے وہ نہیں آئی، بنگی ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے نہیں آیا، محلے کے اندر جھاڑو والا نہیں آیا، تو ساری گندگی پھیلی ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟
اللہ نے الہام کے طور پر تم نے کہا کرنے لالچ نکال دو، ہم نے لالچ نکال دی. کسی کو لالچ نہیں روپیے کی، اب کیوں آئے گا؟ کان پکڑا، تیرا بنایا اور نظام بھی بڑا ہے. انہیں جو سسٹم فٹ کر کے رکھی ہے دنیا میں، وہ سسٹم بالکل پوری کی پوری 100% کیا ہے؟ کمپلیٹ. میرے عزیز و میرے بھائیوں، اللہ کو آدمی مانے دل کی گہرائیوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا دل میں گہرائیوں سے یقین پیدا کرے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کی خشیت، اس کا خوف دل میں پیدا کرے. ہاں، امیدیں بھی وابستہ رکھیں تو اللہ سے رکھیں، لوگوں سے نہیں. لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ مجھ کو قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. کروڑپتی بھی کیا ہے؟ فقیر ہے. اور جھگڑے میں رہنے والے کو بھی اللہ کہتا ہے یہ فقیر ہے، سب فقیر ہو. امیدیں ساری اللہ کی ذات سے وابستہ ہو. ہاں، آدمی ڈرے تو اللہ سے ڈرے، دل میں خوف بھی کس کا پیدا کرے؟ اللہ سے پیدا کرے. اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا جو کچھ مسئلہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کسی مخلوق سے اٹکا ہوا نہیں ہے. کسی مخلوق سے اٹکا نہیں. یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر سے اللہ کرتا ہے. اللہ فرماتے تھے ان للنکبات نہایات، مصیبتوں کی اللہ کے ہاں ایک انتہا ہوتی ہے. پریشانی کی، بیماری کی، حالات کی اللہ کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو، ایک انتہا. کبھی ہمیشہ مصیبت نہیں رہتی آدمی پر، اور راحت بھی کبھی ہمیشہ نہیں رہتی. دکھ چھاؤں، رات دن یہ جیسے ادل بدل کرتے ہیں، ایسے انسان پر بھی سکھ دکھ کے حالات ادل بدل کرتے رہتے ہیں. ایک کنڈیشن میں کوئی آدمی نہیں رہے گا. یہ نظام اس کا بنایا ہے. ہاں، ان للنکبات نہایات، مصیبتوں کی اللہ کے یہاں ایک امتحان ہے، اس کی حدیں ہیں. جب وہ مصیبت اس حد پر پہنچ جائے گی ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے آخری لاکھ اس کے لیے کوئی علاج کرے، کوشش کرے، پھر نہیں. کیوں؟ اوپر کی بات ہے، وہاں سے طے شدہ نظام ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بنا اور پورا کائنات کا ایک زبردست نظام ہے. اور وہ ایک ایک آدمی کے ساتھ، ہم سے پہلے لاکھوں ابجو کروڑ لوگ چلے گئے، ان کے ساتھ بھی اب بھی دنیا میں جتنے ہیں وہ اور آئندہ جتنے آئیں گے سب کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کی ایک دستور ہے کہ وہ کسی سسٹم سے سب چل جائے. کیوں؟ دنیا کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. آدمی اللہ کے ذات و صفات کا دل سے یقین، ہاں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماشاء اللہ ہوگا وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ دنیا میں ہوگا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کے راستے سے پہلی چیز یہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتاریں. یہ خالی زبان کے بول نہ ہو، یہ زبان کے بول نہ ہو. جب یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے نا اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، تو پھر آدمی اللہ کی بات کو مانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بات کو مانتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا. خدا وحدہ لا شریک لہ اپنے وعدے میں سچا، اپنے کام میں سچا. اس نے اپنے بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے جس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو عطا کر دیا. اب بندوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ ہے. کہ اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ وفاداری. ایک ون سائڈ کام نہیں چلتا کہ اللہ کو دیکھا رہے اور ہمارا کام کیا ہو اللہ کی نافرمانی کرتے کرنے، یہ نہیں چلتا ہے. زندگی اللہ نے دے رکھی، جوانی اللہ نے دے رکھی، یہ آنکھ، کان، زبان، یہ پورا جسم، صحت، تندرستی، عافیت، راحت، گھر، بیوی، بچے، کاروبار، عزت، آبرو، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ اپنی بات میں پورا ہے، سچا ہے، تو پھر بندے کو بھی کیا بننا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ وفادار بننا چاہیے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا چاہیے.
اپنی وفاداری کا ثبوت دے، اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ وفاداری کا ثبوت دے۔ ہاں اگر ون سائڈ معاملہ رہا تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ڈیل سب کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الجزا بنایا ہی نہیں، یا تو سب چلتے رہیں گے، اچھے برے صحیح غلط، ایمان بے ایمان سب چلتے رہیں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ آخرت کے میدان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا، چھاڑ دے گا، کہ دودھ الگ ہو جائے گا، پانی الگ ہو جائے گا، اچھے الگ برے الگ، سب کو اللہ الگ کر دے گا۔ کیوں کہ یہ وفادار لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وفادار ہے۔ اور یہ کون ہے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کیا، ہمارا کھایا پیا اوڑا پہنا ہماری چیزوں کو استعمال کیا اور ہماری بات کو دنیا کے اندر قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس میں غفلت برتی۔ دنیا کی چیزیں اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ ہو، کہ انہوں نے وفاداری کا معاملہ نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی شہوتوں میں اپنی خواہشات کے اندر استعمال کر کے یہ اللہ کو سینے سے بھول گئے۔ کہیں کو لوگ چھانٹو مجمے کو، چھانٹو اتما چھانٹا جائے اللہ چھانٹے گا کہ وفاداروں کے ساتھ انعام کا معاملہ ہے، بے وفاؤں کے ساتھ انعام کا معاملہ نہیں ہو۔ تو ایمان ہمیں اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا وفاداری ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ایک مبارک زندگی لے کر، ایک مبارک زندگی لے کر بھیجا۔ یہ مبارک زندگی اپنانا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیوں یہ زندگی ایسی ہے جیسے ہماری پہلے اسکول کی چوپڑیوں میں ایک وارتا کہانی آتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، وہ کہتے تھے لوگ پارس منی، یہ پارس منی سمجھتے ہیں، گجراتی میں پارس منی کہتے ہیں کہ پارس منی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگا دو اس کو سونا بنا دے، لوہے کے ساتھ لگاؤ سونا، تانبا کو لگا دو سونا، پیتل ارچی پتھر کو لگا دو تو بھی کیا کرو یہ سونا بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میچ کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا کرو؟ میچ کر، میچ۔ کیوں یہ طریقہ، یہ حضور کی زندگی اللہ کی یہاں قبول ہے، ہاں اس پر قبولیت کی مہر لگ چکی ہے، یہ رجسٹر ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے طریقے زندگی گزارنے کے دنیا میں انسانوں نے اپنے ذہنوں سے ایجاد کر کے رکھے ہیں، یہ سارے غیر مقبول ہے، غیر محبوب ہے، ان رجسٹرڈ ہے، کوئی سکہ نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا، یہ زندگی چلے گی، یہ قبول ہوگی۔ ہمیں آپ کو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وفاداری اس راستے سے دی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ بہت قیمتی ہے، یہ پتھر دل انسانوں کے ساتھ بھی اگر میچ ہو جائے گی تو اللہ نیچے سے اوپر تک پہنچا دے گا۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ زندگیاں کیسی تھی؟ لیکن ایمان لائے اور پھر وفاداری اور اس کا ثبوت دیا۔ کیسے کہ ایک ایک چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم چلے تو اللہ نے نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچایا۔ عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، حقوق کی ادائیگی میں، ایک ایک چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں، ہاں اپنی جی کی چاہت سے نہیں، شیطان کے کہنے سے نہیں، بلکہ جو بات اللہ اس کے رسول کی ہے کہ وہ برحق ہے اور اسی میں نجات ہے، کامیاب ہے، اسی میں نجات ہے، کامیاب۔ وہ نیچے سے اٹھاتی ہے زندگیوں کو اوپر تک پہنچ جائے۔ ہاں اور آج بھی میرے بھائیوں وہ تاثیر موجود ہے، آج بھی کیا بولو، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کو اپنانے میں اللہ نے وہی تاثیر، وہی قوت، وہی طاقت، وہی نورانیت، وہی روحانیت اللہ تعالیٰ نے آج بھی برقرار رکھی ہے، بشرطے کہ ایمان والا محنت کر کے اس کو اپنی زندگی میں لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ خواب ایسا دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے. نماز پوری ہو گئی. نماز پوری ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. لوگ نماز پڑھ کے سب ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے دو ٹوکرے جو نکل رہا ہے، آپ ہر ایک کو ایک کھجور دے رہے ہیں. جو نمازی مسجد سے باہر جا رہے ہیں سب کو ایک علی فرمانے لگے کہ میری بھی باری آئی. یہ سب خواب میں دیکھا، میری باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مجھے کھجور دی. میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو کھایا. اتنی لذیذ کہ پوچھو مت، زندگی پر آج تک ایسی لذت دار کھجور کبھی کھائی نہیں تھی. جی میں یہ بات آئی کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بھی دے دیں. لعنت دل میں پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی دوسری کھجور دے دیں. بات رات کی تھی، خواب کی تھی، ختم ہو گئی. صبح ہوئی فجر کی نماز. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز پڑھانے کی تشریف لائے، نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اور حضرت عمر کے پاس بھی کھجور کے دو ٹوکرے، جتنے نمازی باہر نکل رہے سب پر تمہارے کے کھجور دے رہے. ایک لو 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 سب نے کھجور کھا. میری باری آئی، مجھے بھی کھجور دی. میں نے منہ میں رکھی، سائڈ پر کھڑا ہو گیا. میں نے اس کا مزہ بالکل بیائی نہیں ایسا ہی پایا جو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہو ایسا ہی ٹیسٹ، ایسا ہی مٹھاس، ایسا ہی لذت. تو کھڑے کھڑے میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ کاش عمر دوسری دے دے تو اتنا اچھا. عمر دوسری دے دے، امیر المؤمنین دوسری کھجور دے دے تو کتنا اچھا. اب میں پیچھے کی طرف کھڑا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی. عمر نے میری طرف چہرہ اٹھا کر کہا اگر رات کو خواب میں حضور نے دوسری دی ہوتی نا تو میں بھی دوسری دیتا. حضور نے دوسری نہیں دی ہے تجھے، اس لیے میں بھی ایک ہی دوں گا. یہ برکت کس کی ہے بتاؤ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کہ آدمی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میچ کرے. ہاں آپ کی زندگی میں وہ باتیں ہوں تو حضور نے ہمیں سکھائی نہیں. ہمارے پاس پوری زندگی کا ایک نظام ہے اور میرے بھائیوں پوری زندگی کا ایک نظام ہے. ہم کو رستے میں چھوڑ کر کوئی نہیں گیا ہے. آپ بھی صبح اٹھے گا، اٹھنے سے لے کر رات بستر تک جانے تک اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا، کیسا کام کاج ہوگا، ہمیں پوری رہبری کی. جب مسلمان صبح اٹھتا ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اپنی آنکھوں کو مل کر اٹھتا ہے. اٹھ کر اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ آپ ہاتھ جوڑتے تھے. حدیثوں میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی آپ کی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو. تو تہجد میں اٹھتے تھے، ہاتھ دھو لیتے، مسواک فرماتے، ضرورت سے فارغ اور آپ اپنی تہجد پڑھتے. جب تک فجر کی صبح صادق نہ ہوتی آپ اس میں مشغول رہتے. کبھی کبھار صبح صادق سے پہلے تھوڑا آرام بھی فرما لیتے. رات دیر تک تہجد پڑی ہوتی آپ تھوڑے سو بھی لیتے. فجر کی نماز ہماری صبح فجر کی نماز کے ساتھ. ہماری صبح کس کے ساتھ ہے بولو؟ ہماری صبح فجر کی نماز کے ساتھ. مسلمان کی صبح نماز کے ساتھ ہوتی. یہ سویرے سویرے اللہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کہ میں تیرا بندہ. اپنی بندگی کے ثبوت کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جاتا ہے. ہاں فجر کا نماز کہاں ہوتا ہے بولو؟ مسجد کے اندر. فجر میں جاتا ہے، نماز پڑھے گا امام کے پیچھے. یہ سوئے گا نہیں اس طرح. فجر نہیں چھوٹے گی، فجر نہیں چھوٹے گی. یہ ہمیشہ فجر کی نماز کا اہتمام کرے، چاہے سردی کی لمبی راتیں ہوں یا گرمی کی چھوٹی راتیں ہوں، چاہے دن بھر تھکا ہوا ہو، رات بھر بیداری کی ہو کہ رات میں دیر سے آئے، 2 بجے 2:30 بجے گھر پر آئے، کسی ضرورت سے کہیں چلے گئے. آدمی اہتمام کے ساتھ سوئے گا.
پہلا نام رکھ 5 بجے اٹھنا ہے، 5:30 بجے نماز ہے، 5:30 بجے نماز ہے، میری نماز ہوگی جماعت کے ساتھ، تکبیر اللہ کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے صف اول کے اندر ہو، اہتمام کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی الفرضین دخل الجنہ، 2 ٹھنڈے وقت کی جو آدمی نماز پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کون سے 2 ٹھنڈے وقت کا، ایک فجر کا وقت اور دوسرا عصر کا وقت۔ ان 2 نمازوں کی خصوصیت کیوں ہے کہ فجر کا وقت میٹھی نیند کا وقت ہے، فجر کا وقت کون سا بولو، میٹھی نیند کا وقت ہے۔ آدمی جی نہیں چاہتا ہے کہ اٹھے بستر چھوڑے، اور فجر میں آنکھ کب نہیں کھلتی، جب راتوں کو دیر سے سونے کی عادت بن جاتی۔ یہ پہلے شہروں میں بیماریاں تھیں، راتوں کو دیر تک جاگتے رہے، اب یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بیماریاں ہیں۔ بڑے شہروں میں ہوا کرتا راتوں کو جاگتا مجمع۔ ایک مرتبہ کاٹھیاواڑ کے سفر سے آ رہا تھا، تارا پور چوکڑی پر پہنچا تو رات میں تقریباً 1:30-2 بجے ہوں گے، تو مجھے استنجے کی حاجت تھی۔ میں نے ساتھی سے کہا بھائی کوئی ہوٹل پر روک لو چوکڑی پر، ذرا فارغ ہو جاؤں۔ تو میں جیسے ہوٹل میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی 5-25 جوانے کھڑے ہو گئے۔ اوہ السلام علیکم مول صاحب، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ تو پہلے استنجا بہت لگا تھا، فارغ ہو کر آیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، 2 بج رہے ہیں، تم لوگ یاد مول صاحب ہمارا کیا وہ چالک چاہیے۔ میں نے کہا تم فجر پڑھو گے پھر؟ تو سب نے سر نیچا کر دیا۔ میں نے کہا کیا فائدہ اس سے جاگنے سے، اس جاگنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے بندو سو جاؤ، تم میں سے بہت سے شادی شدہ ہے، بیویاں گھر پر ہے، بچے گھر پر ہیں، کچھ کنوارے ہیں، ماں باپ انتظار کر، تمہاری مائیں نہیں سوئی ہوگی۔ یہ عجیب مرض ہے، پہلے شہروں میں تھا، اب یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں۔ نہیں میرے بھائیوں، رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا صبر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کی کوئی بیٹھک نہیں۔ ہاں اپنے معمولات باقی ہیں، تسبیح باقی ہے، تلاوت باقی ہے، وہ پورا کر لو۔ کوئی ضروری بات ہے بیوی سے، گھر والوں سے، کوئی دین کی بات ہے، ٹھیک ہے وہ کر لو۔ باقی دنیاوی اعتبار سے کوئی مجلس لگانا، گاؤں کے چوراہوں پر، پان کے گلوں پر، لاریوں پر، ٹھنڈے کی دکانوں پر بیٹھکیں لگانا، کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، قصور نیند کا نہیں ہوتا ہے، نذور راتوں کو دیر تک جاگنے کا ہے۔ کہ راتوں کو دیر تک لوگ جاگتے ہیں گھروں میں، بار چوراہوں پر، ہوٹلوں پر۔ اب کیا ہے، 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، 1:30 بجے سوئے، 2 بجے سوئے، اب فجر غائب، فجر غائب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں ماحول یہ بناؤ کرو جلدی سونے کا، ہاں ہم بھی سونے، بھی بچوں کو بھی سناؤ، تاکہ آدمی کی فجر جماعت کے ساتھ کیسے بولو۔ ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز اٹھا اپنے گھر میں پڑھ لیا پھر سو گئے، فجر کی نماز کہاں پڑھنی بولو، جماعت کے ساتھ۔ ہاں چلے، حدیثوں میں ہے کہ رات میں اندھیروں میں نمازوں کے لیے چلنے والوں کے لیے نور کامل کی بشارت دو، قیامت کے دن ان کو پورا کا پورا نور ملے گا۔ کیوں؟ یہ اندھیروں میں عشاء پڑھنے چلے، یہ اندھیروں کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر میں چلے، مسجدوں کی طرف چل کر گئے۔ کتابوں میں حدیثوں میں ہے ایک آدمی وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بیت اللہ کے لیے گھر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف چلے۔ زندگی میں نمازوں کا اہتمام یہ اہم چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہاں ہر آدمی مسلمان کی پہچان کس سے ہو؟ ہمارے آدھار کارڈ سے، آئی کارڈ سے، گوشت کھانے سے، گوشت تو مغربی بھی کھاتے ہیں،
ہماری پہچان کس سے؟ مسلمان کی پہچان نماز سے. مسلمان کی پہچان یہ مسجد میں آتا جاتا ہے. اس کے ایمان کی گواہی یہی ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، یہ نمازوں کے لیے اہتمام کے ساتھ آتا ہے. ہاں، فجر میں آپ اٹھے گا، فجر تو برکت کا وقت ہے. فجر کیسا وقت ہے؟ برکتوں کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. میری امت کی صبحوں میں، صبح کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. ہاں، صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو صبح سویرے تجارت کر لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تھوڑی مدت کے بعد اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، تجارتیں چل پڑی. فجر بعد سونے کا وقت نہیں ہے، فجر چھوڑنے کے لیے، فجر پڑھنے کے لیے ہے کہ فجر سے لے کر اشراق تک آدمی گھروں میں، مسجدوں کے اندر عمل میں رہے. گھروں میں عورتوں کو سکھاؤ، ماں بہنوں کو یہ چیز سکھاؤ. اللہ کی بندیاں فجر پڑھنے اٹھتی ہیں، انہیں بتاؤ بیٹھو مسلے پر بیٹھی رہو، اتنے بجے اشراق کا وقت ہوتا ہے. ہاں، بیٹھی بیٹھی اللہ اللہ کرتے رہو. جب اشراق پڑھ وقت ہو جائے 4 رکعت اشراق پڑھ لو، اللہ دین بھر کی ساری ضرورتیں پوری کر دے. یہ اعمال ہیں کہ جب زندگی اعمال والی بنتی ہے تو آدمی، میرے دوستو بھائیوں، اللہ کا وفادار بنتا ہے. ہاں، نماز والی زندگی ہے، ذکر والی زندگی ہے، قرآن کی تلاوت والی زندگی ہے، اللہ کے ذکر کا زندگی میں اہتمام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غفلت والا نہیں بنایا کہ مسلمان اور کافر کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. گھر سے نکلے گا تو بھی ہمیں دعا سکھائے. کیا پڑھیں گے؟ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ کے نکلو تو کیا ہے کہ 3 انعام ہیں. کام بن جائے گا، حفاظت کی جائے گی، مدد ملے گی. ہاں، شیطان بھی راستے میں اس دعا پڑھنے والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھئی ذرا اس سے دوری رہی، یہ فرشتوں کی حفاظت پہ جاتا ہے. گھر سے نکلنے سے لے کر دین پر باقی بازار میں جائے گا. چوتھا کلمہ پڑھو. کیا پڑھو؟ چوتھا ذکر، چوتھا کلمہ پڑھو. ہاں، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں دے گا. غفلت کی جگہ ہے. نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ آدمی کاروبار کے لیے پہنچا یا اپنی ضرورت کے لیے پہنچا، ہمیں ذاکر بنا ہے کہ غفلت کے ساتھ ہم نہیں آتے. کیوں؟ مسلمان کوئی کام اپنا دنیا داری کے لیے نہیں کرتا ہے، بے ایمان دنیا داری کے لیے کرتے ہیں. مسلمان کا تو ہر کام دین ہے، اس کی تجارت بھی دین ہے، اس کا لاری پر اپنا دھندا روزگار چلانا، دکان پر بیٹھنا، چوک پر جانا، پھیری پر جانا، موٹر سائیکل پر اپنے کام سے، بھائی یہ ساری چیزیں اس کی دین ہے. بدا میں داخل ہوگا چوتھا کرنا پڑے گا، دین ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں نیکیاں اس پر دیکھیے. لوگ دیکھ رہے ہیں دکان پر ہے، نہیں بھائی یہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، یہ غفلت کی جگہ پر اللہ کو یاد کر رہا ہے. ہمیں ذاکر بنایا گیا، تلاوت کرنے والا بنایا گیا. قرآن کی تلاوت کا زندگی میں اہتمام. ہمارا ایک بہت بڑا مجمع انشاءاللہ رمضان میں اچھی اہتمام کرتا ہے. ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن گزرا تو میرے عید کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی، گھروں میں لوگوں نے پڑھی، محلوں میں. عید کی نماز کے دن مجھے ایک ساتھی ملا ہمارے محلے میں، تو مجھ سے کہنے لگا بھائی صاحب ایک بات بتاؤں، بولے رمضان کے 10 قرآن میں نے ختم کیے. وہ چائے کی دکان پر بیٹھتا ہے، چائے بناتا ہے، چائے دیتا ہے. میں نے کہا اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، رمضان گھر پر نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ بولے مشکل سے پورا ہوتا ہے. میں نے کہا چلو تم نے فرصت کو غنیمت سمجھا کہ تم نے 10 پڑھ لیے. میں نے کہا ایک کام کرو، تم روزانہ کم از کم 1 سپارہ پڑھ لے. اتنا بولو. اچھا یہ آسان ہے کہ مشکل بتاؤ؟ ہم میں سے بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، بچپن میں مکاتب میں نازلہ قرآن سیکھا ہوا ہے. ایک غفلت ہے، ایک سستی ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، خالی یاسین شریف پر اکتفا کر لیتا ہے. بھائی یاسین شریف پڑھنا فضیلت کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن خالی یاسین شریف قرآن شریف نہیں ہے. قرآن تو 30 پاروں کا نام ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے. آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا، کیا بناوے؟ معمول بنا کہ روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ.
آدمی ماشاءاللہ روانی سے پڑھتا ہوگا نا 20-25 منٹ میں پورا کر لے گا، اٹکنے والا ہوگا تو تقریباً آدھ پونے گھنٹے میں پورا، لیکن وہ اپنا روزانہ کا معمول کہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، یہ دلوں کو منور کرتی ہے، یہ گناہوں کے میل کو اندر سے کاٹتی ہے۔ آدمی کا چہرہ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت سے نورانی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کا انشاءاللہ جنت میں دیدار کرے گا، لیکن اللہ نے کیا بات کہی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات کیا ہے، یہ قرآن ہے کس پر ہو۔ مسلمان کا تو قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں اس کا تو اپنی جان جیسا اس کے ساتھ لگاؤ پر تعلق ہوتا ہے، تو قرآن کو نہیں چھوڑے گا، قرآن نہیں چھوڑے گا۔ قرآن خالی رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہاں آپ بھی اس اللہ کی عظیم کتاب کے ساتھ اپنا دلی تعلق بناویں، اسے پڑھنے کا معمول زندگی کے اندر روزانہ کم از کم 1 سپارہ آپ کی پڑھیں، نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، آپ کی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، مسجد دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ہماری ضرورت ہے اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کرتا، کوئی نہیں پوری کرتا، کوئی کسی کو نہیں پالتا، کوئی نہ کسی کو کھلاتا ہے، اور میرے بھائیوں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ مسئلے کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ مسئلے سارے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کئی کام بنے گا تو اللہ کے بنانے سے بنے گا، بگڑے گا اسی کے فیصلے سے بگڑے گا، آدمی کو راحت ملے گی اسی کے دینے سے ملے گی، تکلیف کس ملے گی بھائی اسی کا فیصلہ ہوگا۔ کسی انسان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دوسروں پر اختیار نہیں دے رکھا ہے، مسئلہ اللہ سے اٹکا ہوا ہے، تو آدمی کو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آدمی ایک پتھر کتے کو مارتا ہے تو کبھی کتا پتھر کو کاٹنے نہیں جاتا، کس کو کاٹنے دوڑتا ہے؟ بولو، جس نے مارا ہے اس کو کاٹنے دوڑتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے پتھر نے، لیکن پتھر کی طرف نہیں دوڑتا ہے۔ آدمی وہ کتا دوڑتا ہے کس کی طرف؟ مارنے والے کی طرف۔ حالات کچھ بھی ہے میرے بھائیوں، اللہ سے آدمی کا لگاؤ ہو، اللہ سے آدمی کا کام ہے۔ دعاؤں کے ذریعے ہمیں بہت بڑی چیز دی گئی ہے دعا۔ اگلے پیغمبروں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ براہ راست خطاب کر کے کہتا تھا ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو یہ بات کہی، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا مولوی صاحب، کیا غیر مولوی صاحب، ہر کوئی آدمی میرے بھائیوں اللہ سے جب چاہے اس کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ہاں آدمی دعاؤں کا زندگی میں روزانہ اپنے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا آدمی کو طے کرنا چاہیے، فجر بعد ہے، عصر بعد ہے، عشاء بعد ہے، جیسی جس کی فرصت، کہ جس میں میں ہوں میرا اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں، میں ہوں میرا اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اللہ سے مانگنے کا اہتمام، اللہ سے لینے کا اہتمام۔ فرض نمازوں کے بعد تو حدیثوں میں ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں آ گئے مسجد کے اندر، جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ کی دیر ہے، تو ادھر ادھر چیزیں مسجد کے اندر نہ لگے، ادھر ادھر کی چیزوں میں آدمی اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگوں گا اللہ دے کے رہے گا، وہی دے گا، اس یقین کے ساتھ اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جمعہ کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عذاب میں ہے، مشغول ہے، لیکن یاد رکھے آدمی کہ کم از کم مغرب کی آدھا گھنٹہ پہلے دکان سے، کاروبار سے ہٹ کر میں مسجد کے اندر پہنچ جاؤں، وضو کر کے 15-20 منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ یہ گھڑیاں ہیں اللہ سے مانگنے کی۔ یہ وفاداری کا ثبوت ہے اللہ سے کہ اللہ کے ساتھ۔ اور جب آدمی اللہ کا وفادار بنتا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی وفاداری کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی آدمی وفاداری کرے گا، اس کے بندے کو ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کے حقوق اس کے اوپر رکھے ہیں۔ مایوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں 6 نمبر میں چوتھی چیز اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ کہ حسن معاشرت اور حسن معاملات۔
آدمی کا رہن سہن اپنوں کے ساتھ ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا کہ آدمی خوبی سے خوبی، اچھے سے اچھا، اپنی ذات سے ان کو راحت پہنچانے والا بنے گا۔ اللہ کی وہ یہ سب ان سے رشتے ہیں، اور رشتوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کے حقوق میرے ذمے کیے ہیں، ان حقوق کو ادا کر۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ کلمہ، یہ ایمان میں اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ آپ کی خدا کی مخلوق کو ناراض نہ کریں۔ جو جتنا قریب ہے، تو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ نے حقوق بھی رکھے ان کے۔ اب آپ جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، اگر آپ بھی ان کی جائز کاموں کی اطاعت کر کے ان کو راضی کر لے گا تو کیا ہے، بولو جنت ہے۔ اور آدمی اگر ان کو ناراض کرے گا، ان کا دل دکھائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق ہیں کا سب سے بڑا حق ان کا یہ ہے کہ آدمی ان کو دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ، بولو دین سکھاؤ، سب سے بڑا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے گھروں میں نماز کا ماحول، تلاوت کا ماحول، ذکر کا ماحول، گھروں میں سنتوں کا ماحول بنے۔ یہ ماحول بنانے کی ذمہ داری ہر گھر کے ذمہ دار کی۔ بھائی ٹھیک ہے، میں گھر کا بڑی ہوں، تو جیسے کھلانا پلانا ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کے لیے کماتے دھماتے ہیں، ان کا اچھا کھلاویں اچھا پلاویں۔ یہ تو دنیا کے ہر باپ کی سوچ ہے کہ میری اولاد اچھا کھاوے، اچھا پیوے، اچھا پہنے، اچھے مکان کے اندر رہے۔ کوئی آدمی اپنے نیچوں کو دکھ اور تکلیف میں، بیماری میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور یہ ہونا چاہیے، اللہ نے رکھا اسی لیے ہے، یہ دے رکھی نعمت ہے بیوی بچے کہ آپ ان کو اپنی ذات سے راحت پہنچا دیں۔ لیکن خالی ان کو کھلا پلا دینے سے ہماری ذمہ داری بس نہیں ہو جاتی، پوری نہیں ہو جاتی۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، میرے عزیزوں یہ سکے کی ایک بات ہے، یہ سکے کی ایک بات ہے۔ سکے کی دوسری جانب ان کو دین سکھانا ہے، گھروں میں دین کو لانا ہے۔ گھروں میں کیا لانا ہے؟ دین، ان کی ایمانی عملی اخلاقی تربیت ہے۔ یہ بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو یہ میری۔ میں اپنے گھروں کے اندر دین لاؤں، اعمال میں، ہاں یہ میری ذمہ داری کہ میں ان کو سکھاؤں یہ چیزیں، کہ اپنے گھر کی نگرانی اعمال کے اعتبار سے۔ یہ کوئی نمازی آدمی ہے کہ وہ خود فجر پڑھنے چلا جاوے، گھر میں جوان بیٹے سو رہے ہیں، جوان بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، بیٹے بہوؤں کے ساتھ سو رہے ہیں، باپ اتنا بھی نہیں کہتا ہے کہ بیٹا اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا۔ جوان والا گھر میں لے کر فجر پڑی ہوئی ہے، اور یہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ بھائی میری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے ہاں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنانا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جانتے ہو ہاں یہ اعمال کا، سنتوں کا، یہ نماز کا، تلاوت کا ماحول کب گھروں کے اندر زندہ ہوگا؟ جب میں اس میں خود پہل کروں گا، جب میں خود پہل کروں گا، میں فجر میں اٹھوں گا تو مجھے دیکھ کر کیا بولوں؟ میری اولاد، میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اسے دیکھ کر میری اولاد قرآن پڑھے۔ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو میری اولاد کیا ہے بولو؟ اس کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا سیکھے۔ میں فجر میں سوتا رہوں اور بیٹے سے کہتا رہا اے فجر پڑھ، روزانہ میں اس کو ٹوکتا ہوں تو فجر نہیں پڑھ تو فجر میں، اب میرے فجر کے ٹھکانے۔ ہم لوگ بہت سالوں پہلے جگہ پر جماعت میں ایک مرتبہ عشرت کی نماز کے بعد ہم لوگ پہلے دوسرے دن جماعت مشورے کے لیے بیٹھے۔ ایک آدمی کا کسی نے کہا کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں ضرورت سے ہو، میں کیا آ جاتا ہوں، پھر مشورہ کرتا کافی دیر گزر گئی، بھائی نہیں آئے۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح ٹوائلٹ، کافی ٹوائلٹ میں تو کوئی نہیں ہے، سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ بندہ دیکھو کہیں ادھر ادھر کہیں گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ مسجد کی چھت سے نیچے اترا۔ خیریت آپ پڑھ رہے تھے؟ بولے ہاں اوپر گیا۔ میں کیوں؟ بولے برسوں بعد اگتا ہوا سورج میں نے دیکھا۔
کیا کہنے لگا؟ بولے اگتے ہوئے سورج کی سینری کیسی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے میں اوپر چڑھا. سمجھتے ہو؟ اگر میں آپ فجر کی نمازوں میں گھروں میں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں ہماری اولاد نہیں بن سکتی. آدمی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو اس کی نیکی اور بدی دونوں اولاد میں منتقل ہوتی ہے. جیسے ہمارا خون ہماری اولاد میں منتقل ہوتا ہے ہماری نیکی بھی اولاد میں منتقل ہوتی ہے, ہماری بدی بھی منتقل ہوتی ہے, ہماری غفلت بھی میں منتقل ہوتی ہے. میں نمازی انشاءاللہ میری اولاد پیچھے نمازی. گھروں میں خود کو پہل کرنی پڑتی ہے. خالی کہہ دینے سے معاملہ کافی نہیں ہے کہ میں کہہ کر سو جاؤں, میں کہہ کر قرآن نہ پڑھوں, میں کہہ کر ذکر نہ کروں. تو ظاہری بات ہے اولاد بھی تو سمجھدار ہے کہ باپ ہم کو روزانہ کہتا ہے اور وہ خود فجر نہیں پڑتا ہے, خود مسجد نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, دو بات کی باپ کے احترام میں اولاد نہیں ملے گی, پھر کیا کرے گی؟ وہ اپنی ماں سے جا کر کہے گا ہم نے ہمجا بھی دے دیا, اللہ ٹھکانا نہ تھی میں نے کہتے کر ہم کو ٹھکانا نہ تھی میں نے کہ چپا. یہ غلط ہے. یہ گھروں کے اندر ماحول میرے بھائیوں یہ بنانے کی ذمہ داری میری آپ کی ہے. کہ ذمہ دار ہے ہم لوگ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم. ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر کے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جس کا ایندھن انسان ہوں گے, پتھر ہوں گے. اللہ نے اس کے اوپر سخت دل فرشتے بنائے. ان کا دل بھی بہت سخت ہے, ذرا رحم کا چھانٹا بھی نہیں ہے. اس میں ہے کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور آپ کا استقبال کیا گیا فرشتوں کی مختلف جماعتوں سے. جو جماعت آپ سے ملنے آتی سلام دعا کو آمدید کہتی, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر ایک کا تعارف کرواتے تھے. ایک جماعت آپ سے ملی, سب آتے تھے مسکراتے تھے, ہنس کر سلام کرتے مسکراتے. ایک جماعت ایسے ملی جس نے روکھے روکھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ہنسے نہیں, مسکرائے نہیں. اس راستے کو بھی بہت تعجب ہوا, چلے گئے سلام کر کے. آپ نے پوچھا جبرائیل سے اور لوگ آئیے جہنم کے فرشتے یا آپ کے استقبال کے لیے آئے. یہ مجھے غصے کی میرے ساتھ کہ اللہ نے بنایا ان کو ایسا ہے, ان کو بنایا ہی ایسا ہے. یا رسول اللہ اگر یہ کسی کو دیکھ کر ہنس کر مسکراتے تو آپ کو دیکھ کر ہنس کر مسکراتے, لیکن خدا نے بنایا ان کو ایسا ہے کہ ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے ہمیں آپ کو میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو سب کو دوزخ کی اس بھینکر آگ سے بچنے کا حکم دیا. ہم بھی بچیں, گھر والوں کو بچائیں. کیسے بچیں گے؟ بچائیں گے کہ بھائی زندگی کو وفاداری والی بناؤ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری برتو. ہم بھی وفادار بنیں, بیوی بھی وفادار بنے اللہ اس کے رسول کی. ہمارے بچے, ہماری جوان اولادیں, ہماری بہویں, ہماری بیٹیاں, یہ بھی میرے دوستوں بھائیوں اللہ کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں. یہ سب ایمان والی, اعمال والی, نیکی والی, بھلائی والی, خیر اور رشد و ہدایت والی زندگی اپناؤ. ان میں ان کی نجات ہے, راحت ہے. ہاں میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اس کے بغیر ہاں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں دنیا کو دار الاسباب بنا. یہاں تو سب چیز چلے گی, اچھی بھی چلے گی, بری بھی چل جائے گی, لیکن آخرت میں بری نہیں چل سکے گی. وہاں اچھائیاں چلے گی, اچھائیوں کی قیمت, نیکی کی قیمت. اللہ 2 رکعت نماز کی قیمت دے گا, آدمی حیران ہو جائے گا, ہکا بکا ہو جائے گا. ایک تسبیح پڑھنے کی قیمت اللہ دے گا, آدمی ہکا بکا ہو جائے گا. ہم دیندار بنے, ایماندار بنے, اچھے بنے. گھروں میں یہ اچھائیوں کو ماحول بنانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ نیچے سے میرے بھائی شروع ہوتا ہے. کہاں سے بولو؟ ایک دم بچپن ہی سے یہ چیزیں گھروں میں تربیت کے راستے سے دھیمے 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 سے. راجی میں کہوت ہے کہ پتر پارنا مانے وہ پارنا, ہمارے یہاں کہوت ہے نا پتر پارنا میں ارے وہ پارنا میں. ہاں تربیت کا انداز تو نیچے سے گھروں میں. ہمارے بزرگ ایسے تھوڑی کہتے ہیں بھائی گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ. کیوں لگاؤ؟ بھائی اجر و ثواب کی چیز تھوڑی ہے. اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے. اس سے ماحول سازی ہوتی ہے گھروں میں. گھروں میں گرما گرمی کرنے سے اور ماتھا کٹ کرنے سے میرے بھائیوں بات نہیں بنتی ہے. ہاں جوان اولاد نے 2-4 دن سن لے گی, پھر وہ پیر پچھاڑ کے گھر میں سے نکل جائیں گے.
نہیں قابو میں آتی بات تو محبت سے، پیار سے، حکمت سے، گھروں میں تعلیم کے حلقوں سے، فضائل سے یہ چیزیں دھیمے دھیمے گھروں کے اندر قابو میں آتی ہیں۔ ہاں بچپن نہیں، دھیمے دھیمے یہ چیز لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ آگے جانے کے بعد کیا کرو، ہماری اولاد کو ہماری موجودگی میں دیندار بناوے، دین کی داعی بناوے، اعمال کی پابند بناوے، گناہوں سے بچنے والی بناوے۔ یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن میں دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ بچہ 5000 روز کمائے لیکن زندگی میں جمعہ کے بغیر کی نماز نہیں ہے، لاکھوں کے حساب سے دنیا اس کے پاس آ رہی ہے، زندگی میں ذکر تلاوت کی، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے، ایسی دنیا گھروں کے اندر کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لا سکتی، کبھی سکون نہیں لا سکتی ہے، کبھی چین نہیں لا سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں گھر میں ایسے عشرت کے سامان تو بڑھ سکتے ہیں لیکن سکون و چین نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کمائی جانے والی دنیا ہے، یہ گھروں میں سکون نہیں لا سکتی، عافیت نہیں لا سکتی ہے، زندگیاں اور بے چین ہوگی، اور بے چین ہوگی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون اور راحت اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس میں ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کا دین، احکام، اعمال، سنتوں کی پابندیاں، اس کا آتی گھر میں محنت کے راستے سے، حکمت اور محبت سے، سمجھاوٹ کے راستے سے گھروں کے اندر اس کا ماحول بنا ہو۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ہم سب کی ضرورت ہے۔ بہت نازک میرے بھائی دور سے میں آپ گزر رہے ہیں کہ ہم گھروں کی اپنے ماحول کی فکر کریں۔ بچہ بنتا ہے وہ گھر کے ماحول سے، بگڑتا بھی ہے گھر کے ماحول سے۔ یہ بھول جاؤ کہ اسکول میں بگڑتے ہیں، کالجوں میں بگڑتے ہیں، یونیورسٹیوں میں خراب ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمارے بچے بنتے بگڑتے ہیں وہ گھروں کے ماحول سے بنتے ہیں، اور گھروں میں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ اگر گھروں میں مضبوط ماحول ہوتا ہے، بچہ چاہے کیسے بے دینی کے ماحول میں چلا جائے انشاءاللہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اسلامی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیسے کہ بچپن میں تربیت میں ان کے کپڑے، ان کی ادائیں، ان کے جیسے ناز نخرے گھروں کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ ہماری تعلیم بچہ گھر سے لے کر بیٹا سلام کرو، ٹاٹا ٹاٹا کیا کرنے کا، کیا بولتے ہیں ٹاٹا کو، ارے یہ ٹاٹا باٹا ہمارے لیے کہاں ہے؟ ہمیں تو گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام سکھا گیا، گھر سے نکلے تو بچہ ہمارا سلام کر کے نکلے، آوے تو سلام کر کے آؤ۔ گھروں کا اندر کا ماحول یہ مضبوط ہوتا ہے نا تو باہر کے ماحول کے جراثیم بچوں پر اثر نہیں کرتے۔ ہاں وہ بچپن میں پہلے یہ بڑے بوڑھوں کے زمانے میں ایسی بات ہوتی تھی، اب تو حساب کم ہو گیا کہ پہلے ایسا تھا کہ سردی کے زمانے میں لوگ یہ اڑد کی اڑدیا پاک بولتے ہیں اور یہ گرم مسالے کی ڈرائی فروٹ کی بنی ہوئی چیزیں پہلے کھلاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، لڈو بناتے تھے، ایک لڈو روزانہ صبح چائے کے ساتھ ناشتے میں دیتے، ڈرائی فروٹ کا بنا ہوا، تو کہتے کہ ہمڑا کھائی لو 40 برس سے بول سے، کیا کہتے تھے؟ ہمڑا کھائی لو 11 برس سے 40 برس سے بول سے، کیا مطلب کہ بچپن کے اندر یہ میتھی اور یہ سب چیزیں جو اس کے لڈو وغیرہ بنا کر کھلائے جاتے ہیں کہ 40 کے بعد کمر نہیں جھکتی ہے، گھٹن میں درد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ابھی نہیں بولے گا، یہ بعد میں بولے گا۔ ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، گھروں کے اندر جو مضبوط ماحول ہوگا نا تو بچہ بڑا ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ کسی بے دینی کے ماحول کا اثر لے کر گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے، یہ زندگی کیا کرنی پڑتی؟ بولو، میرے کہنے سے آپ کے سننے سے یہ نہیں آئے، ہاں اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ سیکھیں آپ اس کو، اور اس کو میرے بھائیوں محنت سے زندگیوں میں لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں تربیت کا ماحول مضبوط تھا، صحابہ کے گھروں کے تربیت کا اندر کا ماحول مضبوط تھا، یہ زندگیاں انہوں نے سیکھی تھی، محنت سے، قربانیوں سے سیکھی تھی۔ یہ خالی بولنے کہنے سے یہ چیزیں نہیں آتی ہے، جب تک آدمی اس زندگی کو سیکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے گا
تو میرے عزیزوں میرے دوستوں بھائیوں یہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. آدمی محنت کرے گا چلے گا پھرے گا قربانی دے گا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس کی زندگی میں یہ ایمان اور ایمانی اعمال یہ ایمانی صفات یہ ایمانی خوبیاں اور یہ ایمان کے راستے سے آنے والی زندگی میں ذمہ داریاں یہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر پیدا کرے. گھر بیٹھے رہنے سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہے. اس کو لے کر چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو سنواریں اور ہم پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میرے دوستو بھائیوں یہ مبارک زندگی اور یہ وفاداری کا ماحول امت کے ایک ایک فرد کے اندر زندہ ہو. ہماری ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد میں زندہ ہو. لوگ اس کو سیکھنے والے بنے کرنے والے بنے جڑنے والے بنے. اور آپ اس کے لیے اپنی جان مال وقت عمر صلاحیت استعداد اللہ نے اسے جو کم زیادہ دے رکھا ہے آپ ہی اس کو اس کے لیے لگاویں کہ کیا ہوگا کہ اس کے لگنے کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑی خیر وجود میں آئے. بہت بڑی خیر وجود میں آئے. علاقوں میں اللہ دین کو زندہ کرے گا ایمان کو زندہ کرے گا اعمال کو زندہ کرے گا مسجدوں کو آباد کرے گا. گھروں میں اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا. جوانوں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ برائیوں کو دور کرے گا. ان کی زندگیوں کو اللہ نیکی بھلائی پر لائے گا بشرطے کہ میرے بھائیوں ان علاقوں میں چل پھر کر محنت ہو. اور یہ جتنا دین ان علاقوں میں زندہ ہوگا یہ سارا کا سارا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ محنت کرنے والے کے کھاتے. کیا لگا کہ بھائی 4 مہینے کیا لگ گئے پیسہ تھوڑا لگ گیا تھوڑا وقت لگ گیا تھوڑی صلاحیت لگ گئی اور اس لگنے کے پیچھے تھوڑا اپنی چاہتوں کو چھوڑا تھوڑا تکلیف تھوڑی مجاہدے کو برداشت کیا لیکن جماعت نے ایک علاقے ماشاءاللہ 4 مہینے محنت کی اور ایک ایمان کا زبردست ماحول بنا. یعنی ہماری مسجد کی جماعت رمضان میں 15 روزے کو نکلی. لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. جماعت کی دھنباد 15 رمضان کو نکلی جماعت. ساتھی بھی 15 تھے. اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے جوان لڑکے سب. شاید اس کا کوئی سفید بال والا اس کا جوان اس کا جماعت کا ذمہ دار تھا وہ بھی جوان ہوتا. جماعت نکل گئی. عید کے 15 دن پہلے ان کو دھنباد سٹی میں رکھا. عید کے بعد انہوں نے روٹ بنایا. جماعت چلی گئی دیہاتوں میں قصبوں میں. کچھ دنوں کے بعد بقرعید سے پہلے دھنباد کے علاقے سے ایک جماعت ہمارے یہاں چلے کی جماعت. مجھے یاد ہے کہ اتوار کا دن تھا ظہر بعد میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں. وہ جماعت کے ذمہ دار کا نام تھا ناصر بھائی. مجھے دل میں بات آئی ان سے پوچھو تو صحیح ہماری جماعت کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا بھائی ناصر خیریت؟ بولے ہاں. اتنے ساتھی بولے اتنے. میں نے ہماری جماعت بولے ہاں ہمارے علاقے میں چل رہی. میں کیا کر رہی؟ ارے امیر صاحب کیا بتا کیا کر بتاؤ تو صحیح. بولے ہوتا یہ ہے جماعت آپ کی 3 دن 4 دن رہتی ہے 15 ساتھی ہیں سب گاؤں میں اپنے جیسے جوانیوں سے دوستی کر لیتی ہے اور ان کو ماشاءاللہ اپنے ساتھ کبھی چائے میں کبھی ناشتے میں شریک کر کے ان کی تشکیلیں کر کے 3 دن کے لیے ان کی جماعتیں بناتی. بولے 3-4 دن میں 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت 3 دن کی بنتی ہیں اور اطراف کے اندر علاقوں کے اندر ان کو بھیجتے ہیں. آپ کے 2 ساتھی جماعت کے ہوتے ہیں اور وہ جماعت وہاں سے محنت کر کے واپس آتی ہیں تو اپنے ساتھ وہاں سے نقد جماعت لے کر آتی ہیں. اپنے ساتھ وہاں سے نقد جماعت لے کر آتی ہیں. بولے 1-1.5 مہینے سے ایسی طرف قلت ہو گئی ہے. بولے ہمارے یہاں رمضان کے بعد دیہاتوں کے اندر اتنے نمازی ہیں جیسے رمضان میں ہوتے تھے. 300-400 گاؤں کا ایک گھر ہوتا ہے گھروں کا ایک گاؤں ہوتا ہے ایک بڑی مسجد ہوتی ہے. بولے فجر کے اندر ہمارے نمازی چھت پر ہوتے ہیں. مسجد نیچے بھر جاتی ہے اور اوپر بھی نمازی ہوتے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے تمہارے؟ بولے اور بتاویں. کہنے لگا مجھے کہ ہمارے یہ جوان یہ چھوکرے جو ہے نا یہ موبائلوں کے اندر میوزک گانا وغیرہ سن کر گاؤں کی گلیوں سے گزرتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے ماحول ایسا بن رہا ہے کہ اب یہ گانے وغیرہ موبائل پہ نہیں یہ جنید جمشید کی نعتیں بجا بجا کے گزرتے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ بولے ہمارے یہاں 3-4 گاؤں میں ایک پنچایت ہوتی ہے ایک سرپنچ مکھیا ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کا ہفتے کا ایک گاؤں کے لیے طے ہوتا ہے کہ بھائی منگل کو یہاں بدھ کو یہاں جمعرات کو اس گاؤں کے اندر. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر کوئی جھگڑا کوئی معاملہ کوئی الجھا ہوا ہوتا ہے اس کو سلجھا دینا پڑتا ہے. بیٹھتا ہے دونوں طرف سے پنچ بلا کر معاملہ سلجھا کر چلا جاتا ہے. لیکن وہ سرپنچ بھی ایسی باتیں کرتا ہے کیا بات ہے بھائی گاؤں میں کوئی جھگڑے نہیں ہو رہے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور بتاؤ ہمارے یہاں شراب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں
شراب کی دکانیں عام ہیں، 10 روپے میں ایک گلاس ملتا ہے، 10 روپے میں ایک گلاس ملتا ہے. جیسے آپ کیا بولیں یہ چائے کی لالیاں ہیں نا، ایسی ہماری شراب بہت آسانی سے پتی بند ہے نہیں وہاں پر. بولے یہ شراب بیچنے والے جتنے غیر ہیں یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار ایک دم دھندے میں مندہ آ گیا. ایک دم دھندے میں کیا آ گئے بولو؟ ایک دم مندی آ گئی، مان بھی نہیں رہا ہے. میں نے کہا یہ صرف یہ شراب، بولے ہمارے جوان بھی تھے. لیکن ایک بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ جماعتوں میں آنے کے بعد یہ توبہ کرتے نہیں پیتے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کو چھڑوا رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے تو بہت بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے، لوگ حرام سے بچ رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا بڑا زندہ ہو رہا ہے. جماعت کے تو علاقے میں 4 مہینے لگے. آپ سوچو جس گھر کا جوان بیٹا رات کو شراب پی کر آتا ہوگا، ماں باپ کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی، اس کی جوان بیوی پر کیا گزرتی ہوگی. اور جہاں وہ جوان توبہ کر لے، شراب چھوڑ دے، سچ بتاؤ اس کے بیوی بچوں کی دعائیں جماعت کو ملے گی کہ نہیں؟ اس کے ماں باپ کی دعائیں، ارے اس کے ماں کے اندر کے کلیجی کی دعائیں جماعت کو مل جائیں، بہت بڑی چیز ہوگی. میرے بیٹے نے شراب چھوڑ دی، دارو چھوڑ دیا. اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں لگتے کیا ہے؟ 4 مہینے ہے نا، 5-10 ہزار روپیہ لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، پوری گرمی سردی برداشت کر لی. اور کام اور خیر کتنی بڑی وجود میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کے ذریعے سے ایک بہت بڑے علاقے کو میرے بھائیوں اعمال پر تیار کر دیا، گناہوں کو چھوڑنے پر اللہ نے تیار کر دیا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم چلے پھرے اپنے آپ پر محنت کرتے ہوئے اللہ کے بندے بندیوں پر محنت کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوتا. ہمارا کام کیا ہے بولو؟ محنت کرنا، سمجھانا، لوگوں پر جانا، منت و سماجت کرنا، خوشامد کرنا، بھائی پاپا کاکا کہہ کے اس کو سمجھا کر مسجد پہ لانا. ہمارا کام تو میرے بھائی کو محنت کرنا ہے، منت و سماجت کرنا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر خوشامد کرنا. ہدایت اللہ دے گا. کون دے گا بولو؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ دے گا ہدایت. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں آدمی کو ہدایت ملے نہ ملے، لیکن میرے بھائیوں ہماری محنت ہمارا اجر کہیں ضائع نہیں ہے. ہمارے عرب ساتھی سے کہتے تھے کسی علاقے میں جاؤ مجاہدہ پڑھے، بولے صبر کرو. بولے کیوں؟ کہنے لگا کہ بھائی مجاہدہ تو ختم ہو جائے گا اور اجر باقی رہے گا. ابھی گھر چلا گیا 4 مہینے پورا کر کے، اب وہاں 4 مہینے کا مجاہدہ گھر پر تو نہیں ہے، گھر پر اچھا کھانا پینا رہنا چہنا اٹھنا بیٹھنا سب ہے. ہاں 4 مہینے کے بعد سارا مجاہدہ ختم، لیکن 4 مہینے تک علاقے میں جماعت نے چل پھر کر جو محنت کر کے کام کیا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس کا سارا اجر قیامت تک اس علاقے میں جتنا دین دینداری جتنے لوگ میرے بھائیوں نیکی ایمان پر آتے جائیں گے، اللہ اس کا سارا اجر و ثواب جماعت کے کھاتے میں لکھتا جائے گا. کیوں؟ جماعت نے اس کی محنت کی. الدال علی الخیر کفاعل، محنت کرنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ جان مال وقت عمر صلاحیت استعداد اسی کے لیے دے رکھی. یہ سب اس کے لیے ہے، یہ صرف دنیا میں کھا پی کے ختم کرنے ہضم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے. اس کے لیے بولو آخرت. ہاں کہ آپ کی اپنی آخرت کماویں، بڑے سے بڑی اپنی جنت کماویں اور میرے بھائیوں اللہ کی رضامندی حاصل کریں. دنیا میں یہ سب چیزیں مجھے آپ کو ٹیمپرری دی گئی. یہ مکان جو ہے نا میرے نام کا دستاویز ہے، 7 بار کے اتارے میں میرا نام ہے، سٹی سروے میں میرا نام ہے، لیکن میری موت کے ساتھ 7 بار سے میرے اولاد کیا کریں گے بولو؟ میرا مرن کا داخلہ لا کر پنچایت میں نگر پالی میں ہمارا باپا نے بچا ہوا کیا کہ نام کینسل کرو ہمارا لوگ. میری دکان ہے نکال دیں گے میرا نام اور اس کا کر دیں بولو اپنا نام آگے کر. ہم نے کہا دنیا متاع ہے، برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ہے، ہم اس کے پروپریٹر نہیں ہیں. یہ ٹیمپرری اللہ تعالیٰ نے ملکیت دے رکھی. ہاں جب تک آنکھیں پوری ہے وہاں تک اس گھر مکان بنگلے کے میں آپ مالک ہیں، اس گاڑی سواری کے مالک ہیں،
اس کھیت زمین کے مالک ہیں، اس دکان مارکیٹ کے میں آپ میرے بھائیوں ٹیمپرری عارضی وقتی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے ٹرین کی ٹکٹ لے 100 روپے کی بمبئی جاؤ گے تو ٹرین کے اندر ٹکٹ 100 روپے کے لیے ہے، اندر کوٹھا بھی ہے، سیٹیں بھی ہیں، باتھ روم بھی ہے، اور اس میں نل بھی ہے، سب سہولتیں ہیں۔ بمبئی گزرے گا تو وہ پنکھا نکالنا چاہے تو نکال دے، کوئی تو کیا کرتے ہو؟ بڑے پنکھا ہے، ٹرین کی ٹکٹ لی ہے، بھائی سندر بیٹھنے کے لیے لی ہے، پنکھا تھوڑا تمہارا مالک ہی کیا ہے، تو گورنمنٹ کا ہے، تم اتر جاؤ، دوسرا بیٹھے گا، دوسرا ہوا کھائے گا۔ وہ نل نکالنا چاہے کوئی نکالنے لے گا نہیں، کیوں؟ خالی تم کو 100 روپے میں بیٹھنے کے ایک منزل سے دوسری منزل پہنچ جاؤ، اس میں سے کسی چیز کا مالک ہر اللہ نے دیا ہے رہنے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے دیا۔ یہ نہیں ہے ہم اس کا آپ کے میرے دوستوں بھائیوں کیا ہے ہمیشہ کے لیے مالک ہے۔ کوئی قبر میں ساتھ میں لے جاتا ہے، دکان لے جاتا ہے، کھیت لے جاتا ہے، بولو پلاٹ لے جاتا ہے، اپنا بینک بیلنس لے جاتا ہے، کچھ کیا ہاتھ میں ہے؟ بھائی آج کی مغرب یہ میرے ساتھ میری قبر میں، آج میں عشاء پڑھوں گا یہ قبر میں ہے، آج دن بھر اس مسجد میں بیٹھ کر جتنی مجلسوں میں نے شرکت کی ہے وہ سب میری آخرت کا میرے بھائیوں میری کمائی ہے نا، میری نماز، میرے روزے، میری صدقات، میرا حج، میرا عمرہ، میرا کشف، میری تعلیم، میری ملاقاتیں، میرا لوگوں کے لیے اپنی جان مال کو دین کے خاطر استعمال کرنا، یہ میری اصل کمائی، یہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جانے تو لوگ کہے چلو اس کی نماز نکال لو، کوئی نکال سکتا ہے؟ اس کی حج اتار لو، اس کے عمرے لے لو، اس کے چلے لے لو، اس کے 4 مہینے نکال دو، کوئی نہیں لے سکتا اس کو۔ ہاں کپڑے اتار لیں، کپڑے نکال، راڑو گھڑی کا اس کو اتار، جوتے کا نکال، موبائل کا نکال، گلے میں چین کا نکال، سب نکال، کوئی نماز نہیں نکال سکتا، تلاوت اور ذکر کو نہیں نکال سکے گا۔ خیر اور بھلائی کے کام جو میں نے آپ نے کیا ہے کسی کی سکت نہیں ہے کہ میرے بھائی میں اس کو مجھ سے آپ لے سکے، یہ میری آپ کی اصل پراپرٹی ہے۔ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، ہاں جو گھر نہیں چھوٹتا ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اس کو آپ کی اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اس گھر کی راحت کی وجہ سے آدمی بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس مال کے کمانے کی لالچ سے آدمی میرے بھائیوں مکان دکان کھیت نہیں چھوڑتا ہے، یہ چیزیں میری آپ کی نہیں ہیں، میں آپ اس کے پروپیٹر نہیں ہیں، یہ وقتی طور پر ہے۔ ہاں اس دکان پر بیٹھ کر نمازیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑ رہی ہے، میرے دوستوں بھائیوں کل یہ وبال جان بن جائے گی۔ ہماری کمائی ہماری نیکی ہے، یہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ قبر میں یہ اصل چیز۔ اس راستے کی نقل و حرکت سے میرے بھائیوں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آدمی اصل اپنی پراپرٹی سمجھے، اپنی ملکت سمجھے کیا ہے، ایمان اور نیکی ہے، تقوی والی زندگی ہے، اعمال اور خوبیوں والی سنتوں والی زندگی، یہ اصل اس کی پراپرٹی ہے۔ امت میں چل پھر کر اس زندگی کو زندہ کرنا، ایمان و اعمال کو زندہ کرنا، یہ اس کی اصل پراپرٹی ہے۔ اس کے لیے جان مال وقت عمر صلاحیت استعداد اور عورت کو خرچ کرنا، یہ اس کی اصل ملکت ہے۔ باقی سب چیزیں میرے بھائی یہاں رہ جائیں۔ ہاں دنیا 2-4 دن یاد کرے گی، 5ویں دن اولاد اپنے کاموں میں، اپنے کام دھندے میں مشغول ہو جائے گی۔ ارے کون کس کو یاد کرتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی متاع ہے، برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، یہاں کا سارا ساز و سامان برتنے کے لیے، یہاں کے ہم پروپریٹر نہیں ہیں۔ ٹیمپرری اللہ نے یہ سب چیزیں استعمال کے لیے دے رکھی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لو اور باقی اپنی آخرت بنانے کے لیے پیچھے اس کے پیچھے لگاؤ۔ کیا کرو؟ اس کو آخرت بنانے کے لیے لگاؤ، ہماری آخرت بنے، گھر والوں کی آخرت بنے، ہماری جنت بنے، گھر والوں کی جنت بنے، ہماری جنت بنے۔ امت کے اندر میرے بھائیوں امت عرب عجب میں پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کی جنتیں بنے، لوگ غفلتوں سے نکلے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، احکام اور اعمال والی زندگی اپناویں، گناہوں کو چھوڑیں۔ میرے دوستو بھائیوں اس پر میرا آپ کا جو لگے گا وہ اثر، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ توفیق کی باتیں جو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، ورنہ ایک آدمی کے پاس 10 مرتبہ تشکیل کرو، تشکیل والوں کو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر آن سے دیر سے فلاں سے ڈھگو سے میرے پاس ہے تشکیل والے تھے، تو تیرے دل کے اندر کی دنیا کو تو نہیں دیکھتے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے انہوں بات مان، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ بولو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟
ہر ایک آدمی اپنے آپ سے پوچھے اس کے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری اس کے پاس ہے، کیا تیاری؟ آدمی کو توفیق بھی اوپر سے ملتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تم مجھے معاف کر دے. اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہوتا تو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا. معاف کرنا تیری توفیق ہے. آپ جو اوپر سے فیصلے چلتے ہیں اس میں کل میسر کیا ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جس کام جس کے لیے جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. آیات میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو اس میں جب روح ڈالنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا رب، اے میرے رب، یہ پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا؟ یہ ڈلیوری پوری ہوگی یا مس ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ پوری ہو، اچھا پیدا ہو، مس نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کم ہم ہو، اس کی عمر کتنی، اس کی عمر کتنی؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے بندی کا عمر کا پورا پیریڈ جو ہے وقت 7 مہینے 3 گھنٹے منٹ سیکنڈ کے ساتھ لکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا پہلے کتنا ہے اس کا. فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے کم رزق ہو، اس کی روزی کتنی ہو. روایت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں جو کھانا ہے ویج نان ویج ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آدمی مقدر کا دانہ کھاتا ہے، وہی ہے مقدر کا ہی دانہ کھاتا ہے. تقدیر میں نیچے لکھ دیا گیا ہے. چوتھی چیز فرشتہ کہتا ہے پوچھتا اللہ تعالیٰ سے اشقی ام سعید، اشقی ام سعید، جنتی ہے یا دوزخی ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے. اس کا جو آگے چل کر انجام ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتا ہے. صحابہ نے جب سنا کہ رسول اللہ جب جنت جہنم طے ہو چکی ہے تو دنیا میں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کرو نہ کرو طے ہے، کیا فائدہ اس کے کرنے سے؟ عمل کرنے سے کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا اعملوا اعملوا، کرتے رہو کرتے رہو، کل میسر لما خلق، ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے اعمال اس کے لیے آسان کر دے گا. ہاں، نمازوں کا پڑھنا آسان، فجر میں اٹھنا آسان، سخت دھوپ میں ظہر پڑھنا آسان، بڑی مشغولیت میں اثر پڑھنا آسان، رات کی تھکاوٹ میں بھی مغرب عشاء پڑھنا آسان. رمضان کے روز میں سخت گرمی لو چل رہی ہے، یہ نہیں چھوڑے گا. مال سے لاکھ محبت رہی، بھائی بھائی کی زکات ادا کرے گا، ماں باپ کو راضی رکھے گا، بیوی بچوں کو میرے دوستوں بھائیوں ان کے حقوق کو ادا کرے گا، پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا. جتنے جنت کے اعمال ہیں یہ سارے اعمال اس کے لیے کیا کر دیے جائیں؟ بولو آسان. کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے ماں کی پیٹ میں جنت کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد سارے نیکی بھلائی کے کام اس بندے کے لیے اللہ نے آسان کیا. ہاں، اللہ کے دین کے لیے تھکنا سب آسان، اس کے لیے گشت کرنا بھی آسان، تعلیم کرنا بھی آسان، چلے چارنے میں جانا بھی آسان، سب اس کے لیے آسان. کوئی چیز اس کی کیوں؟ یہ ہماری اس کو جنت میں لے جائے گی. دن کے لیے اپنی جان مال وقت عمر یہ سب لگانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور خدا نے اس کے لیے اس کی ماں کے پیٹ میں دوزخی کا فیصلہ کر دیا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نیکی کے کام اس کے لیے پہاڑ بنا دے گا، وہ نہیں کر پائے گا. ہاں، اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، وہ اس کے گلے میں اتر ہی نہیں سکے گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کی جان مال اللہ کیا قبول ہو جاؤ اس کے دین کے لیے، اس کے دین کی محنت کے لیے، کہ دنیا میں اس سے بڑی سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے. خدا اس کی صلاحیت کو، اس کی استعداد کو، جان کو، مال کو، اس کی عمر کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے اور دین کی محنت کرتے 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 اللہ کو یہ پیارا ہو جاوے تو میرے دوستو بھائی اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. کہ زندگی دی اسی کے لیے گئی ہے، مال بھی اسی کے لیے دیا گیا ہے، صلاحیت عمر اسی کے لیے دی گئی ہے اور آدمی کو اللہ نے جس کام کے لیے کیا تھا اس کام کے لیے اس کو پایا. صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے. صحابہ کیا ہے بولو؟ اس حقیقت کو پورا سمجھ چکے تھے.
اس لیے جب تنگیاں تھی ان تنگیوں نے کبھی ان کی ہمتوں کو پس نہیں کیا. تنگیوں میں چلے, مشقتوں میں چلے, بھوک میں چلے, پیاس میں چلے, حالات میں چلے, خوف کا ماحول کا مدینہ طیبہ میں, اطراف میں خوف کی حالت کے اندر چلے. پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے حالات کو آسان کر دیا, اللہ نے سختیوں کو آسانی سے بدل دیا, تنگیوں کو اللہ نے وسعت کے اندر بدل دیا, خدا نے خوف کو امن سے بدل دیا. کئی حالات کے اندر بھی تسلسل کے ساتھ چلتے رہے. مال کی وسعت نے ان کے پیروں کو نہیں باندھ ڈالا, ہاں گھروں کی راحت نے میرے بھائیوں ان کے قدم کو نہیں روکا. یہ چلے 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 چلتے رہے. دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ان کی خبریں بن گئی. کیوں؟ بنیاد دیش کوئی مال کی بنیاد پر نہیں تھا. حکومت اور کوئی میرے دوستوں بھائیوں اپنی کوئی مملکت کوئی سلطنت کھڑا نہ کرے, یہ چیزیں نہیں تھی. بنیاد یہ تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں لوگوں میں پھیلے, لوگ دین پر آمیں, ایمان پر آمیں, اعمال پر آمیں, زندگیاں صحیح رخ پر آمیں, آخرت پر آمیں. اس کے لیے ہماری جان تک لگ جاوے تو ایک جان کو بھی ناکافی سمجھتے. مرتے وقت بھی افسوس یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا موقع ہے, لیکن افسوس ہے ایک ہی جان ہے. کاش بدن کے بال کے برابر جانیں ہوتی, ایک ایک جان اللہ کے نام پر نشاور کر دیتا. اندر کی تمنا یہ ہے, وہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل وہ ہے. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی, ہماری آخرت بنے, دنیا کے اللہ کے کروڑوں ایمان والوں کی آخرت بن جائے. میرے بھائیوں مسئلہ اس کا ہے, ہاں ہمارا صرف نہیں ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے سے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آدمی اپنے بس میں ہے, اپنی سکت میں اتنا چلے پھرے. حضرت مولانا غیاث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مغرب میں رہنے والے ایمان والوں کی زندگیوں میں غفلت ہے اور اللہ نے مشرق کے مسلمانوں میں وہاں تک پہنچنے کے اسباب دے رکھے ہیں, تو ان پر لازم ہے کہ وہاں تک سفر کریں اور جا کر محنت کریں. میرے بھائیوں ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے, اور ہمارا یہ جموں سر علاقہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نواز کے رکھا ہے. اس میں میرے دوستوں بھائیوں بات ہے 4 مہینے, بات کس کے بولوں 4 مہینے. ہاں اس کام میں پہلے دن سے 4 مہینے کی بات. مولانا غیاث رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں لوگ تبلیغ کو 10 منٹ بھی نہیں دیتے تھے, ایک گشت کے لیے 10 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا تھا, تب بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ تھی بھائی 4 مہینے لگاؤ. کیا لگاؤ کرو 4 مہینے لگاؤ, بار بار لگاؤ. اس لیے میرے دوست بھائیوں یہ مجمع جس سکون کے ساتھ بیٹھ کر بات سنی ہے, آپ بیٹھے رہیں, سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. جائے گا وہی جس کو اللہ نے, تو میرے بھائیوں اس کی قسمت اللہ نے لکھا ہوگا, اس کو توفیق ملے گی. آپ کھڑے نہ ہو تشکیل کے درمیان میں, ہمارے مجمع کے جمانے کا ذریعہ بنے, اکھاڑنے کا ذریعہ نہ بنے. نیت سب کرو کہ انشاءاللہ دین کے کام کو پوری زندگی اپنا اس کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ. ہمارا جینا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا, کمانا دین کے لیے ہے. ہاں ہمارا میرے بھائیوں ہماری آخرت کے لیے ہے, ہماری جنت کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا کہہ دے جا تجھ سے راضی ہو گئے, بس معاملہ ختم ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا, پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ اتنا کہہ دے بات ختم تجھ سے راضی ہو گئے. میرے بھائیوں سب کچھ اسی کے لیے محنت ہے نا. تو میرے دوست بھائیوں دین کو, دین کی محنت کو مقصد بنا کر کرنا ہے. اس کے لیے پہلی بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی 4 مہینے کتنے پڑھو 4 مہینے کے لیے ہمت کریں. تو اس مجمع میں میرے دوستوں بھائیوں ہمت کر کے بتانا شروع کریں. ہمارے یہ اجتماع سے ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے کون کون اس مجمع سے تیار ہے. جو پہلے تیار ہو کر آئے وہ بھی بتاویں, جماعت کی شکل میں ہے وہ بھی بتاویں, افراد کی شکل میں ہے وہ بھی بتاویں, جن کی ترتیب بن چکی ہے وہ بھی نہیں بنی وہ بھی کھڑے ہو کر ہمت اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاویں. انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار.